الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ بہت رحیم ہے، اور جو ایسا ظلم کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے کرے گا تو ہم ان قریب اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا آسان کام ہے. حضرات محترم، انسان کی بنیادی ضرورتوں میں اس کی جان کا تحفظ دوسری بڑی بنیادی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر، اپنے احکامات کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے انسانی جان کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر پہلو سے انسانی جان کا تحفظ فرمایا
اور اس کے لیے احکامات وضع کیے گئے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمایا ہے کہ جو اپنے آپ کو قتل کرے گا، اپنے آپ کو تکلیف دے گا، خودکشی کرے یا دوسرے کو مارے یا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے، تو یہ کام ظلم اور زیادتی کے اندر آتا ہے۔ انسانی جان کے تحفظ کے 4 پہلوؤں میں سے جو دوسرا پہلو ہے کہ انسانی وجود کا جو تحفظ ہے، انسانی جسم کا تحفظ، وہ شریعت نے کیسے کیا؟ اور اس کے 4 پہلو میں نے بتائے کہ ایک تو ہے کہ انسانی جان کو قائم رہنے کے لیے جو کھانا ہے، جو غذائیں ہیں، وہ کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں، اور کون سی کھانی ہیں اور کس مقدار میں کھانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسانی وجود کو قائم رکھنے کے لیے اگر کھانے پینے میں زیادتی ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس صورت میں علاج معالجہ کیسے کرنا ہے، اس کے بھی بنیادی جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو پہلو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، جس دور کے اندر میڈیکل سائنس میں، طب میں، دوائیوں میں، علاج معالجے کی سہولتوں کے اندر جس قدر جدت آئی ہے، ان حالات کے اندر ہماری شریعت کیا احکامات صادر فرماتی ہے کہ یہ جو آج کل ایک انسان کا کوئی عضو کاٹ کر دوسرے انسان میں لگایا جاتا ہے، جیسے گردے ہیں، جگر ہے اور بہت سارے جو اعضاء ہیں، وہ کاٹ کے دوسرے انسان میں لگائے جاتے ہیں۔ چونکہ جو ہماری شریعت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ کتاب عطا کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کی صورت میں جو احادیث کا ہمارے سامنے ذخیرہ موجود ہے، اس کے اندر اتنی لچک ہے کہ یہ کسی بھی دور کے تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ان تمام مسائل کا حل چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن و حدیث میں اس کے بنیادی احکامات موجود ہیں۔ اس کے 4 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانی جسم کا جو خود ایک بیمار آدمی ہے، اس کا کوئی حصہ کاٹا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہماری شریعت بتاتی ہے، جو ہماری شریعت کے اندر احکامات آئے ہیں، اور ہمارے فقہا جو سلف فقہا ہیں اور آج کے دور کے بھی فقہا ہیں، انہوں نے جو قواعد وضع کیے ہیں، ان کے تحت یہ ایک قاعدہ ہے کہ کسی چھوٹے نقصان کو
کر کے اگر بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے تو اس حد تک کسی انسان کے عضو کو کاٹا جا سکتا ہے. جیسے کچھ لوگ شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں زخم بن جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور نہ صرف وہ کام کرنا چھوڑتا ہے بلکہ اس کا وہ حصہ جو زخمی ہے اس کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہو سکتا ہے جو اس کے پورے انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس سلسلے میں یہ فقہا کا اتفاق ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اس کے چھوٹے عضو کو کاٹا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو سب سے اہم بحث ہے، جو سب سے اہم پہلو ہے کہ کیا کسی زندہ یا مردہ شخص کا کوئی عضو کاٹ کے دوسرے میں لگایا جا سکتا ہے، دوسرے انسان کے جسم میں. تیسرے نمبر پہ ہے کہ کیا ایک انسان اپنے اعضاء کی، اپنے حصوں کی، اپنے انگ کی، اپنے جسم کے مختلف حصوں کی خرید و فروخت کر سکتا ہے. چوتھے نمبر پہ جو آج کل جو میڈیکل سائنس میں بہت سارے ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ ان کا جو ذہن ہے وہ پورا نہیں ہوتا، ان کا دماغ پورا نہیں بنا ہوتا. تو کچھ ڈاکٹرز نے یہ کیا ہے کہ ان کے کچھ خلیات نکال کے یہ اندازہ لگا کے کہ یہ بچہ تو چند دن کا مہمان ہے، وہ 4 دن رہے، 10 دن رہے، مہینہ، سال، 2 سال رہے، اس کے بعد یہ فوت ہو جائے گا. یہ اندازہ لگا کے انہوں نے اس کے کچھ خلیے جو ہیں وہ کاٹ کر دوسرے انسانوں میں لگانا شروع کیے. تو چونکہ جس قدر بھی سائنس یا حالات جس جگہ پہ بھی چلے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، کوئی علم جتنا مرضی ترقی کر لے، سائنس جتنی بھی ڈیولپ ہو جائے، لیکن اسلامی قوانین قیامت تک کے لیے لوگوں کو اپنے احکامات کے ذریعے رہنمائی فراہم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اپنے اعضاء کی پیوند کاری ہے یا ان کو کاٹنا ہے، جیسے دل کا آپریشن ہوتا ہے، والو بند ہو جاتے ہیں، تو اس انسان کی جو دل کا مریض ہے جس کے والو بند ہو گئے ہیں، ان کی کچھ شریانیں ایک حصے سے کاٹ کر اس کا جو خون ہے وہ دل میں روا دوا کیا جاتا ہے. جیسے بائی پاس آپریشن ہے، اینجیوگرافی ہے. اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان طریقوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ انسانی جان کو بھی بچانا ہے. اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، تو اس کی فضیلت کا، اس کے کرم کا، اس کی عزت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی جان کو بچایا جائے. تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انسان کی اپنے جو حصے ہیں کچھ کاٹ کر ان میں پیوند کاری کی جا سکتی ہے. جیسے بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو کینسر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ انسان کے کسی جسم کے حصے کو گوشت کاٹ کے اس میں پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے تاکہ بڑے نقصان سے بچایا جائے.
اور جو حصہ انسانی جسم کا بعض دفعہ ہاتھ کی انگلی خراب ہو جاتی ہے، پاؤں خراب ہو جاتا ہے، کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کا نقصان زیادہ نہ بڑھ جائے، اس کو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کاٹ دیا جائے، تو اس کو کاٹنا ہی اس کا حل ہے، کیونکہ چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچائے گا۔ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم یہ جواز نکال سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی پیوند کاری کیوں منع ہے اور کن چیزوں کی پیوند کاری حلال اور جائز ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ قیاس کیا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں احکامات صادر فرمائے ہیں۔ خود قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن کے بہت سارے مطالب نکل سکتے ہیں، تو ان آیات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ، وہ یہ ہے کہ الضرر یزال، کہ جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اگر نقصان کا ازالہ نہیں کریں گے تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو چھوٹا نقصان ہے اس کو برداشت کر لیا جائے بڑے نقصان کی سے بچنے کے لیے۔ پھر یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جہاں پہ دو خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں، جو بڑی خرابی پیدا ہونے والی ہے، وہاں سے جو تھوڑی خرابی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے بڑی خرابی سے بچنے کے لیے۔ اور جو ایک اور قاعدہ ہے کہ جو ضرورت ہے انسان کی، وہ کیا کرتی ہے، وہ عام حالات سے ہٹ کر، جو عام حالات میں ہمارے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں ان سے ہٹ جاتی ہے۔ جب ضرورت آتی ہے تو وہ قاعدہ جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مردار کھانا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ دیا گیا ہو وہ حرام ہے، مختلف جانوروں کی قسمیں بتا کے کہا کہ یہ حرام ہے۔ پھر آگے ایک ایکسیپشن دی ہے، ایک استثناء دی ہے، وہ کیا ہے کہ جب آپ کو اپنی جان کا خوف ہو، اتنی شدت کی بھوک لگی ہو اور کوئی حلال چیز آپ کو میسر نہ ہو تو آپ حرام کھا سکتے ہیں۔ اور جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنی حد تک ہے کہ انسان کا جو بڑا نقصان ہے اس سے بچانے کے لیے اس کا چھوٹا نقصان کر دیا جائے۔ آگے ہے کہ دوسروں کے اعضاء کو خرید و فروخت کرنا، جیسے آج کل کے گردے بیچ دیتے ہیں، اور اس میں جو تمام فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، جتنے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں پرانے بھی اور آج کے بھی، وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ انسانی جسم کے کسی اعضاء کی، کسی عضو کی خرید و فروخت حرام ہے۔ ان کے دلائل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ جو اپنے آپ کو قتل کرے گا
جو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اپنی جان کو، تو بلا شبہ اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن جو ظلم کرتے ہوئے ایسا کرے، جو ظلم کرے، حد سے بڑھ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو آپ بدل نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو بہت اس پہ کرم کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، کہ ہم نے اس کو خشکی میں بھی اور تری کے اندر، سمندروں کے اندر بھی اس کو اختیارات دیے۔ وہ تیرتا ہے سمندر میں بھی، سمندر کی تہوں میں سے خزانے لاتا ہے، خشکی کے خزانے نکالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو۔ اور بہت ساری جو مخلوقات ہیں ان پر فضیلت دی، رزق بھی دیا ہر طرح کا، خشکی سے بھی اور تری سے بھی۔ تو یہ انسانی جان کی عزت کے خلاف ہے کہ اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ کاٹ کر فروخت کر دیا جائے، اس کی خرید و فروخت کی جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی مدینہ ہجرت کی، اور اس سے پہلے جب یہ اسلام لائے اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو یہ دوست قبیلے کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، یہ انہوں نے آفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے قلعے کے اندر رہیں، ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ کیونکہ مدینہ طیبہ کو، مدینہ کے رہنے والوں کو، آپ کے ننیال کو یہ شرف ملنا تھا کہ جب حنین سے واپس جانے لگے مال تقسیم کر کے، کچھ انصاری صحابہ نے باتیں کی کہ سارا مال مکے والوں کو دے دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ انصاری، اے میرے بھائیوں، کیا تمہیں اس بات پہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ سارے لوگ اس دنیا کا مال لیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جاؤں؟ پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ہم خوش ہیں، اس سے بڑا مال، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑا رزق ہمیں نہیں مل سکتا دنیا میں۔ یہ وہ طفیل دوسی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو ولید بن عتبہ جس نے اجلاس بلایا کہ جو شخص اس قرآن کو سنتا ہے وہ محمد کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کیوں نہ ایک اکٹھی رائے قائم کی جائے کہ حج کا موقع ہے، لوگ آئیں گے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنائے گا تو وہ سارے کے سارے اس کے دیوانے ہو جائے، اس کی تو تعداد بڑھ جائے۔ کیوں نہ کوئی ایسا پراپیگنڈا کیا جائے، کیوں نہ کوئی ایسی ایک بات پکی رائے اکٹھی بنائی جائے جس پہ سارے متفق ہوں اور پورے مکہ کیا پورے عرب کے اندر وہ مشہور کر دی جائے۔ وہ اکٹھے ہوئے، انہو فکر وقدر فقدر کیف قدر،
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سوچتا رہا، بڑے بڑے رائے آئیں مگر وہ ہر رائے کو مسترد کر دیتا۔ کہا دیوانہ ہے، مایا کہ دیوانہ شکل سے نظر آتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ کہا کہ اس کو جادوگر کہا جائے۔ کہنے لگا کہ جادوگر خاص قسم کے منتر پڑھتے ہیں لیکن یہ جو زبان بولتا ہے، یہ جو کلام پڑھتا ہے، خدا کی قسم ہے اس میں تو شیرینی بہت ہے، وہ تو کلام ہی بہت میٹھا ہے۔ وہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے؟ مجنون ہے۔ کہنے لگا کہ مجنون تو وہ ہوتا ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے جو عقل کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ عقل مند ہے، ان میں تو کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آتی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جادو ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ لوگوں کو کہا جائے۔ انہی دنوں میں یہ دوس قبیلہ کے طفیل بن عمر دوسی مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ ان کو یہ پراپیگنڈا سنایا گیا، کہا گیا کہ آپ اس اپنے قبیلے کے سردار ہیں لیکن مکہ میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ جو سنتا ہے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، خامد بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کو، ان میں جدائی پڑ جاتی ہے، بیٹے والد کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا جادو ہے۔ تو آپ ایسا کریں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی لے لی تاکہ اس محمد کی آواز نہ پڑے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ نے اس طفیل بن عمر دوس کو ہدایت دینی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اے طفیل، تو بہت بڑا شاعر ہے، اپنی قوم کا سردار ہے، کون سی ایسی شعر کی صنف ہے جس سے تو واقف نہیں؟ کون سا ایسا کلام ہے اس دنیا میں جس سے تو واقف نہیں؟ تو پھر یہ کانوں میں روئی کیسی؟ روئی نکالی، کہا سنو تو صحیح کیا یہ کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے گھر، ان کے پیچھے ہو لیا، گھر میں پہنچا، سلام کیا، داخل ہوا، فرمایا کہ سنائیں، مجھے تو بہت مزہ آیا کلام۔ اور کیا کہا اس نے کہا تھا کہ اس جیسا کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر جو عقل کی باتیں ہیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، وہ کسی سحر جو جادوگر ہے، ساحر ہے، اس کی باتوں میں ایسا جادو نہیں ہو سکتا، ایسی عقل مندی کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلمان ہوا اور اپنے قبیلے کو جا کے مسلمان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نشانی بھی اس کے ایمان کی بنا دی کہ اس کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نور جاری کر دی۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہاں نہیں ہونا چاہیے، کسی اور جگہ منتقل ہو جائے۔ پھر اللہ نے اس کی چھڑی میں اس نور کو منتقل کر دیا، اور ان کو ذوالنور بھی کہا جاتا ہے، نور والا۔ وہ طفیل دوسی، انہوں نے اپنے قبیلے میں آفر کی کہ ہمارے پاس قلعہ ہے، یہاں پہ آپ محفوظ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے، اس لیے انکار کر دیا، حکم نہیں ملا تو وہاں نہیں گئے۔
جب مدینہ میں ہجرت کا حکم ملا تو آپ چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ وہ طفیل دوسی کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص تھا جو میرے قبیلے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آیا۔ وہاں پہ کیا ہوا اس کے ساتھ کہ اس کو وہ موسم جو ہے مدینے کا وہ راس نہیں آیا، اس کے اندر عجیب قسم کی ایک سنسنی، ایک عجیب قسم کی بے چینی شروع ہو گئی، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کی جو انگلیوں کے جوڑ ہیں وہ اپنے تیروں سے کاٹ دیے، اور وہ خون اتنا خون بہا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ میری خواب میں میں نے دیکھا کہ وہ شخص مجھے ملا ہے، اچھے باغ میں پھر رہا ہے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی وجہ سے بخش دیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے دو ہاتھ کیوں ڈھانپے ہوئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دو ہاتھ جن کا تم خود نقصان کر کے آئے ہو، اس نقصان کو ہم پورا نہیں کریں گے۔ پھر یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ جو شخص ان اعضاء کی خرید و فروخت کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی جو اس کی ملکیت چیزیں ہیں ان میں خیانت کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو خود تکلیف دے، اس کو کاٹے بلا وجہ۔ ہاں، اگر جان جانے کا خطرہ ہو، اگر پھر اس کے کسی حصے کو کاٹ کے اس کی جان کو بچایا جا سکتا ہے تو وہ بھی ڈاکٹروں کے ساتھ مشورہ کر کے اس کے حصے کو کاٹا جا سکتا ہے۔ خود مرضی سے وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے اندر کوئی تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو ختم کر دے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے جو انسان کو فضیلت دی ہے یہ اس کی توہین ہے، انسان کی توہین ہے نا کہ ایک شخص اپنے حصے کاٹ کے بیچتا پھر۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات اس قدر ابتر ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، تو ہم کیا کریں؟ گردے نہ بیچے تو کیا کریں؟ بس شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ انسانی جسم اس کا دیا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کی اوپر اپنا حکم چلانے والے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے؟ وہ کون سا انسان ہے؟ اگر ایک علاقے کے اندر اس کے معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے تو قرآن مجید میں واضح احکامات ہیں کہ تم اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے اپنی اللہ کی زمین میں کہیں بھی چلے جاؤ۔ اللہ نے اپنی زمین کو تنگ نہیں بنایا، کسی اور علاقے میں ہجرت کر جاؤ۔ وہ کون شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے اعلیٰ دیے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ملتا؟ کون سا کام نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی خواہشات کے تابع ہو؟ جو شخص پورے سلامت جسم کے ہوتے ہوئے بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے ترلے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کیا اس کے حالات اس طرح بہتر ہو جائیں؟ وہ شخص جس کا سارا جسم سلامت ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ملتا، میں روٹی نہیں کما سکتا، اس کی نیت کے اندر فتور ہے۔ اس لیے
کتنی بھی صورت بدتر ہو جائے، مر جائیں، بھوکے مر جائیں، بھوکے مر جائیں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن خود کو تکلیف دیں گے، خود کو قتل کریں گے، خودکشی کریں گے، اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 بندوں کے خلاف مدعی بنوں گا۔ وہ کون سے 3 بندے؟ سن لیں، جس کے خلاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں مقدمہ کریں گے، اس شخص کے بچنے کے کوئی چانسز ہیں؟ یہاں ہماری عدالتیں ہیں جہاں پہ ججز کے ضمیر بکتے ہیں، یہاں پہ ہماری عدالتیں ہیں جہاں پہ پولیس رشوت لے کے کیس کو خراب کر دیتی ہے، لیکن قیامت کے دن کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی زبان سے کوئی بات بھی کر سکے، وہ نہیں بات کر سکے، اس کے ہاں سفارش بھی وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، بولے گا وہ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ تو وہ کون سے 3 شخص ہیں جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ کریں گے؟ نمبر 1 کہ وہ شخص جس نے میرے نام کے ساتھ کوئی عہد کیا، کوئی معاہدہ کیا، کوئی وعدہ کیا اور اس کو توڑ دیا، میں اس کے خلاف میرا نام لے کر میری طرف غلط باتیں منسوب کرتا رہا، میرا نام لے کر لوگوں کے ساتھ وعدے کرتا رہا اور اس کو توڑتا رہا، میں اس کے خلاف مقدمہ کروں گا۔ نمبر 2 وہ شخص جو ایک آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائے گا، جیسے بھینسوں کی اور گائے کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی جاتی ہے، ایک آزاد انسان کو بیچ کر جو قیمت کھائے گا، میں اس کے خلاف مقدمہ کروں گا۔ اور تیسرا شخص وہ کون ہوگا جس کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا؟ یہ سن لیں، جو کوئی کاروباری شخص ہے، جو جس بھی پوزیشن پہ ہے، اپنے مزدوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ جو کسی مزدور کو ہائر کرے، اس کو لائے، اس سے کام تو پورا لے لیکن اس کی اجرت پوری نہ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ کروں گا۔ یہاں پہ جو بات بتانی مقصود ہے کہ ایک آزاد آدمی کو آپ بیچ نہیں سکتے، اور اگر ایک آزاد آدمی کو بیچ نہیں سکتے تو اس کے کسی حصے کو بیچ سکتے ہیں۔ اللہ نے کس طرح انسانی جان کی حفاظت کی؟ خدا کی قسم ہے، اگر یہ حفاظت ہمارا دین اسلام نہ کرتا تو آج کی جو ایلیٹ کلاس ہے، آج کے غرباء کے جو گردے ہیں وہ نکال لیتی، جو جگر ہے وہ نکال لیتی، جو اعضائے تناسل ہیں وہ نکال لیتی اپنی اولاد کو بڑھانے کے لیے۔ وہ سارے کے سارے کیا ہو رہے تھے؟ خرید و فروخت ہو رہے، اور غریب آدمی کے پلے کیا بچتا؟ وہ خود کو اپنی تکلیف دے زندگی میں اپنی آخری سانسوں تک زندگی گزارے، خود کو تکلیف دے۔ اس لیے شریعت نے انسانی جان کا تحفظ ہر پہلو سے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مردہ شخص کی ہڈی کو توڑا، آج نکال لیتے ہیں نا مردہ شخص سے، بہت سارے اعضاء نکال لیتے ہیں، وہ نکال کے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مردہ کی جسم کی ہڈی کو توڑا،
اس کو نکال کے استعمال کیا یا ویسے توڑا گویا کہ اس نے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑا ہے. اور آج ہم لڑائی جھگڑا کرنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگاتے، بیٹھے ہوتے. اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہماری سائیکالوجی کس نے لکھی، کس نے بنائی. کہتے ہیں جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. بھائی غلط بات برداشت کرنی ہے، میں اگر صحیح بات کر رہا ہوں تو اس کو برداشت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ویسے ہی صحیح ہے، آپ کو تو کوئی نقصان نہیں دے گی. بات کون سی برداشت کرنی ہے؟ جو غلط ہے. صبر کس پہ ہے؟ جو غلط بات ہے، جو آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ بات ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. لیکن ہم اس غصے کے اندر انسان دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اس کو گالیاں دیتے، اس کی ہڈیاں تک توڑ دیتے. اگر کوئی مالدار ہے تو وہ قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو قانون بھی کچھ نہیں کہتا. کیا یہ انسانی جان کا تحفظ ہے؟ کیا انسان کی یہ تکریم ہے؟ جس مومن کی جان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا گھر ہے، بڑی حرمت والا ہے، سارے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی ہے. اتنی بڑی عظمت ہونے کے باوجود فرمایا کہ ایک مومن کی جان اس بیت اللہ کی قدر و قیمت سے بھی زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے. اور ہم یہ احترام کرتے ہیں کہ جس کی ہڈی کو پکڑا توڑ دیا، فائر مارا ڈنڈا مار دیا، کسی نے غلط بات کسی کے منہ سے نکل گئی اس کا منہ توڑ دیا. یہ انسانی جان کا احترام ہے، یہ تحفظ ہے. بھائی انسانی جان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے وجود کا، اس کا جو تحفظ ہے ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ ایک انصاریہ عورت تھی، اس نے شادی کی، اس کو ایک مرض لاحق ہوا اور اس کے سارے بال جھڑ گئے. تو اس نے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ مصنوعی بال لگا لیں، جیسے آج کل وہ لگا لیتے ہیں بگ وغیرہ، وہ لگا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کل تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ درپیش ہو جائے نا ہم جاہلوں کے پاس جاتے ہیں. ہم نے کبھی قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا، کبھی حدیث میں وہ اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. میرے پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ مشورہ تو کسی سیانے آدمی نے دے دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. عرض کیا اللہ کے رسول یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بال لگانے والی پر اور جو بال لگوا رہی ہے ان دونوں پہ لعنت کی ہے، منع کر دیا. ہم اپنے جسم پہ نشان ٹیٹو بنا لیتے ہیں، کوئی شیر بنا رہا ہے، کوئی کسی کا نام لکھ رہا ہے، کیا ہے؟ حرام. بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنی جان کے اپنے جسم کے ساتھ وہ کام کرو جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ہی نہیں دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو جنگ میں بھیجا کرتے تھے، آپ نے جنگیں سنی دیکھی پڑھی ہوں، کیا حال کرتے ہیں مخالف؟ اللہ کی پناہ ہے، یہ عراق کے اندر، یہ کشمیر کے اندر، یہ افغانستان کے اندر، یہ شام کے اندر، یہ فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا آپ کی آنکھوں کے سامنے. لیکن قربان جاؤں اللہ کے نبی رحمت والے پیغمبر پہ
کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ جنگ میں جانا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، قبول کر لیں، رک جانا، لڑنا نہیں۔ اگر وہ آپ کا نظام قبول کر لیں، جزیہ دیں، اگر اسلام نہیں لاتے تب بھی ان کو کچھ نہیں کہنا۔ پھر جنگ کا موقع آئے تو کافروں سے لڑنا ہے، اور اس نے حکم کیا دیا کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، جو ہتھیار نہ اٹھائے آپ کے سامنے اس کو قتل نہیں کرنا، جو عورت اس کو قتل نہیں کرنا جو آپ کے خلاف لڑے نہیں، اور اگر تم ایون کے جو کافر ہیں ان کو مارو بھی تو ان کو مار کے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے، انسانی عظمت کے خلاف۔ پھر اس کے خلاف بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ آج کے مسائل کہتے ہیں کہ پچھلے دور میں چونکہ اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، لہذا وہ جب اعضاء کاٹ لیے جاتے تھے تو پھر وہ لگتے نہیں، صحیح پیوند نہیں ہوتے تھے۔ اب تو بہت ساری سرجری کی صورتیں آ گئی، تو بڑی اچھی سرجری ہو سکتی ہے۔ تو فقہاء نے آج کے دور کے اندر یہ اتفاق ہے ان کا کہ آپ انسان اپنے اعضاء کو بیچ اور خرید نہیں سکتے، اور اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہو تو کوئی والنٹیرلی رضا کرانہ طور پہ اس کی قیمت نہ لے، رضا کرانہ طور پہ اگر کوئی عطیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس صورت میں عطیہ ہے، یہ نہیں کہ ایک نبینہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبینہ بنایا، اچھا بھلا تو آپ کسی کی آنکھ نکال کے اس کی آنکھ میں لگا دی، ایسی صورت میں نہیں، بلکہ وہ شخص کسی عضو کے لگانے سے اس کو موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہو، لیکن یہ بھی پریزمپشن ہے، مطلب کیا ہے، تصور ہے کہ وہ بچ جائے گا، کوئی غیب تو نہیں جانتا نا۔ لہذا اس صورت میں بھی فقہاء نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس صورتحال کو کی اجازت دی ہے کہ آپ کوئی ہلاک ہونے والا ہو تو اس کو کوئی آپ رضا کرانہ طور پہ کوئی اپنا جسم کا حصہ عطیہ کر دیں، اور کچھ ایسے جسم کے حصے ہیں جن کو بالکل حرام شریعت نے قرار دیا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ جس سے ایسے اعضاء انسانی جسم کے جن سے جو اگلے بندے کی نسل ہے تو اس کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہو۔ آج کل مرد کے سپرمز لیے جاتے ہیں دوسروں کے لیے، اسی طرح عورت کے لیے جاتے ہیں، کہ کوئی عورت بچہ پیدا کرنے کی قابل نہیں ہے تو دوسری عورت کے لگائے جاتے ہیں، اس سے نسل میں اختلاط پیدا ہوتا ہے، نسل وعدے نہیں ہوتی، وہ نسل کس کی ہوگی؟ جس کا اصل آرگن ہوگا۔ تو اس نسل کی حفاظت کے لیے پہلے میں نے بتایا کہ انسان کو اس دنیا میں لانے کا جو تحفظ دیا اس جان کو، وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے اس دنیا میں آئے، حرام ذریعے سے نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس دنیا میں آ جائے تو پھر بھی انسان کے اس جان کے وہ حصے، وہ جسم کے وہ حصے جس سے اس کی جنس میں اختلاط پیدا ہو جائے، ان کو بھی عطیہ کرنے سے منع کیا ہے، بالکل حرام ہے کہ آپ یہ اپنے اعضاء عطیہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہمارے فقہاء ہیں سلف، انہوں نے پرانے دور کے اندر ہوتا تھا کہ جب چیزیں نہیں ملتے تھی کھانے پینے کے لیے تو بھوک لگتی تھی، تو اس صورت میں تو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ آپ ایسے جانور جو حرام ہیں ان کو کھا سکتے ہیں مجبوری کے اندر، صرف اتنا جس سے آپ کی جان بچ جائے، حد سے نہیں بڑھنا۔ تو اس طرح ایک انسانی جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے، لیکن تمام جتنے بھی فقہاء اس دور میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آج کل تو ہم نے نا ان کی فقہ کی جو حالت ہے نا وہ بگاڑ دی۔ ان فقہاء کا جو مقصد ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا
تو ان کی مختلف قرآن و حدیث کے حوالے سے آراء ہوتی تھی، اور ان آراء میں سے جو بعد کے آنے والے ہیں اس رائے کو سامنے رکھتے تھے جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم نے ان کے نام پہ نا پورا کا پورا اسلام علیحدہ سے بیٹھ دیا۔ جیسے قبروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کہ ہم حنفی ہیں، کس نے کہا؟ بنیادی قواعد میں تو چاروں کے چاروں امام ایک جیسے۔ اور پھر سب سے بڑی مشکل ہمارے مسلمانوں کو لگا دی گئی وہ یہ ہے کہ وہ بڑے فقہاء ہیں، تم اس طرح کے فقیہ نہیں بن سکتے۔ بھائی کیوں نہیں بن سکتے؟ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، کیا لوگوں جو تم سن رہے ہو میری باتیں تم آگے پہنچانا، ہو سکتا ہے کہ جو پہنچانے والا ہے، جو آگے سیکھ رہا ہے، پہنچانے والے سے بہتر طریقے سے آگے پہنچا سکے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کی انٹلیکٹ پہ، کسی کی ذہانت پہ، کسی کی فطانت پہ آگے دیواریں بنانے والے؟ کیوں ان بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہو؟ کیوں ان کے بچوں کے ذہنوں میں یہ خناس پڑتے ہو کہ تم قرآن مجید کے ترجمے کو بغیر کسی استاد کے نہیں پڑھ سکتے؟ یارو آج تو کئی انگریز صرف سمپل ترجمہ قرآن مجید کا اپنی زبان میں پڑھ کے مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنایا، انہوں نے مسائل کو سمجھا۔ کیا اللہ نے انسان کو عقل نہیں دی؟ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، لیکن ان فقہاء کے جو اختلافات ہیں کسی مسئلے کے اندر، صرف رائے کے اندر، قیاس کے اندر، جس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہو جائے وہ قرآن مجید کی آیت سے دیکھے، اگر اس سے نہیں ملتا میرے فرمان سے دیکھے، اگر میرے فرمان سے بھی نہیں ملتا پھر اے معاذ کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈوں۔ پھر اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وہ مسئلے کا حل قرآن و سنت سے ڈھونڈتے ہوئے اپنے اجتہاد کے ذریعے غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر بھی اللہ اس کو اجر دے گا، اور اگر اس کا اجتہاد اور قیاس صحیح نکلا تو اللہ اس کو 2 اجر دے گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو اس انسان کی عقل کو محدود کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد جتنے بھی سلف ہیں ہمارے، جتنے بھی امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، انہوں نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی انسان کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے اس کو کھایا جائے۔ یہ انسان کی توہین ہے، یہ انسان کی توہین ہے۔ اس لیے اپنے جان کا تحفظ اس طرح کرے، اپنے جسم کا جو تصرف ہے اس کا استعمال اس طرح کرے کہ اس جسم کو کوئی نقصان نہ ہو اور اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ ادروائز وگرنہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جو ظلم کرے گا، جو کسی کو قتل کرے گا، جو اپنے جسم کو نقصان پہنچائے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ ہم اس کو ان قریب جہنم میں پھینکیں گے، اور یہ تو بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔